السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، رواہ الترمذی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا
کہ حساب بہت سخت ہے، سال تو ہر سال بدلے گا، سال تو ہر سال بدلے گا، انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے۔ ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، بڑھوتری کر دی جائے۔ ایک مرتبہ درود شریف کے پڑھنے پر 40 انعام ملتے ہیں، 40 انعام ملتے ہیں، 10 رحمتیں ملتی ہے، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہے اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ویسے قاعدہ یہ ہے کہ جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے نا تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ لیکن درود پاک ایسا جامع، ایسا قیمتی اور ایسا زبردست عمل ہے کہ بندہ جب درود شریف پڑھتا ہے نا تو نیکی لکھنے والا فرشتہ اور گناہ لکھنے والا فرشتہ دونوں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بندے نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ درود شریف یہ دعا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کو فکر ہوتی ہے ہمارے چہرے پر نور ہو، درود پاک زیادہ پڑھو، اللہ آپ کے چہرے پر نور دے گا، دل میں سرور دے گا اور زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی۔ آج دنیا میں جس کو بھی دیکھو وہ پریشان ہے، بے چین ہے، حالاتوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، اس کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ 2 کام بنانے جاتے ہیں 4 کام بگڑ جاتے ہیں، 4 کام بنانے جاتے ہیں 8 کام بگڑ جاتے ہیں۔ زندگی تلخیوں کا شکار ہو گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسئلے کیسے حل ہوں گے اور پریشانیاں کیسے دور ہوگی، بہاریں کیسے آئے گی، میاں بیوی کے درمیان محبت کیسی ہوگی، بچے فرما بردار کیسے ہوں گے، اور گھر جنت کا نمونہ کیسے بنے گا، اور دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ کیسے آئے گا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ کو میری یاد ہی سے سکون ملے گا، گھر سے نہیں، چیزوں سے نہیں، بنگلوں سے نہیں، پیسوں سے نہیں، کاروبار سے نہیں، کار سے نہیں، سونے چاندی سے نہیں، بڑے گھر سے نہیں، دنیا بھر کی نعمتوں سے نہیں، بچوں کے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر اور لوئر بن جانے سے نہیں، دنیا بھر کی نعمتیں آ جانے سے نہیں، یوں فرمایا آپ کو سکون ملے گا میری یاد سے۔
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الا اے لوگو سنو، غور سے سنو، دھیان سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد کے علاوہ سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، بلکتے رہو گے، پریشان رہو گے، سکون ملنے والا نہیں۔ مچھلی کو پانی سے نکالو، مچھلی بے چین ہو جاتی ہے۔ انسان تو اللہ کی یاد سے دور رہے گا تو بے چین ہو جائے گا۔ مچھلی کو امریکہ کی ضرورت نہیں، پناما کی ضرورت نہیں، آسٹریلیا کی ضرورت نہیں، دنیا کی نعمتوں کی ضرورت نہیں، ہل اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں، مچھلی کو پانی کی ضرورت ہے۔ مچھلی کو پانی میں ڈال دو، وہ اپنی ٹراوٹ میں آ جائے گی، اپنی مستی میں آ جائے گی، جھومنے لگے گی۔ اے مومن، تجھے دنیا بھر کی چیزوں کی ضرورت نہیں، تجھے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کی یاد کے علاوہ زندگی گزارنے کی مزہ نہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، شادی ہو، ولیمہ ہو، 2000 آدمیوں کا کھانا ہو، بڑے چاول ہو، بکرے کے گوشت کی بریانی ہو، دنیا بھر کے اعلیٰ قیمتی مسالے استعمال کیے گئے ہوں، اچھا بھٹیارا ہو، لیکن اس میں نمک نہ ہو، ایک آدمی بھی کھانا نہیں کھائے گا۔ مولانا نمک بہت سستا ہے، سستے کی بات نہیں ہے۔ نمک نہیں تو کھانے میں مزہ نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو زندگی گزارنے میں مزہ نہیں۔ پھر بریانی ہو یا کڑی کھچڑی ہو، نمک نہیں، کھانے میں مزہ نہیں۔ انسان تو مالدار ہے یا غریب ہے اس سے مطلب نہیں ہے، اگر اللہ کا تعلق نہیں ہوگا زندگی گزارنے میں مزہ نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا تعلق پیدا کرنا ہے۔ آج کی مجلس میں میری اور آپ کی یہ سوچ ہو جاوے کہ ہمیں اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، عمل کی نیت سے سنیے۔ اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ موجود ہیں۔ میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، ایک مستورات آئی، ہماری قریبی رشتہ دار۔ مجھے کہا بیٹا ثاقب، میں نے کہا جی، ایک پریشانی ہے، کچھ وظیفہ بتا دے۔ میں نے کہا کہ آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھو، اس کے بعد 2 منٹ کی دعا کرو، آپ کا جو بھی مسئلہ ہو رکھ دو اللہ کے سامنے، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں اللہ آپ کے مسئلے کو حل کرے گا۔ اس نے مجھے سامنے سے کہا بیٹا ثاقب، میں نے کہا جی، پچھلے 20 سال سے 20 ایئرز سے میں روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں، میں روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتی ہوں پچھلے 20 سال سے۔ ہر مہینے 1.5 لاکھ میرے درود شریف ہو جاتے ہیں۔ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو آلریڈی اس کے برے دن چل ہی رہے ہیں، لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے وقت نہ ہو تو آلریڈی برے دن چل ہی رہے ہیں، لانے کی ضرورت نہیں ہے۔
لوگ کہتے ہیں پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو، آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ کون سا برا وقت اور کیسا برا وقت؟ جس کے پاس اپنے رب کے لیے وقت ہو، اپنے خالق کے لیے، اپنے مالک کے لیے، اپنے پالنہار کے لیے، اپنے شہنشاہ کے لیے جس کے پاس وقت ہو، اس کے برے دن کیسے آئیں گے؟ مجھے کہنے لگی کہ بیٹا وہ درود شریف جو آپ نے بتایا نا 500 مرتبہ، تو کیا میں 5,500 پڑھوں یا 5,000 میں آ گئے 500؟ میں نے کہا وہ تو آ گئے ماشاءاللہ۔ بیٹا کچھ اور وظیفہ بتا دے۔ میں نے کہا ایک کام کرو، آپ 500 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو۔ استغفر اللہ بڑی طاقت والا عمل ہے۔ اس کے بعد 2 منٹ کی دعا کرو، میرا اللہ آپ کے مسئلے کو حل کرے گا۔ کہا کہ بیٹا ثاقب پچھلے 20 سال سے میں روزانہ 5,000 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھتی ہوں، ہر مہینے 1.5 لاکھ مرتبہ استغفر اللہ پڑھتی ہوں، 5,000 درود شریف ہوتے ہیں روزانہ، اور روزانہ 5,000 استغفر اللہ ہوتے ہیں، تو کیا 5,500 کر دوں یا 5,000 میں آ گئے؟ کوئی اور عمل بتا دیں۔ میں نے کہا آنٹی ایک کام کرو، اب تو آپ کے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے نا انشاءاللہ۔ بولے وہ کیا؟ میں نے کہا رات کے آخری پہر میں ہے نا اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے؟ آپ 20 منٹ اللہ کو دے دو رات کے آخری پہر میں۔ تو کہا بیٹا تو کیسی بات کرتا ہے، پچھلے 16.5 یا 17 سال ہو گئے میں تہجد سے اشراق تک کا وقت اپنے اللہ کو دے چکی ہوں۔ تہجد سے اشراق تک کا وقت۔ اور کوئی عمل بتا دے۔ میں نے کہا آنٹی میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ نے آپ کو وظیفہ پوچھنے نہیں، میری عبرت کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھ ثاقب ہر عورت غفلت میں نہیں ہے، ہر عورت ہائے دنیا میں نہیں ہے۔ اس دنیا میں کچھ ایسی پاک باز اور نیک عورتیں، اپنی آخرت کو بنانے والی عورتیں، قبر کی پہلی رات کی فکر کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے اس کی فکر کرنے والی عورتیں بھی موجود ہیں۔ میں ان کی باتیں سن کے تعجب میں رہ گیا۔ 20 سال عید، بقرعید، خوشی، غمی، شادی، موت، میت، ان کا استقامت دیکھو۔ ہر سال 18 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتی، ہر سال 18 لاکھ مرتبہ استغفر اللہ پڑھتی، اور تہجد سے اشراق تک کا وقت اپنے اللہ کو دے چکی۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا تعلق، کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق ہونا تو زندگی گزارنے کی مزہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہونا تو زندگی گزارنے کی مزہ نہیں۔ یہ اللہ کی زمین ہے۔ شوہر ناراض ہو تو بیوی کو شوہر کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، جب اللہ ناراض ہو تو بندی کو اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ اللہ کی زمین ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں اس بات کو طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کو راضی کریں گے، انشاءاللہ اپنے اللہ کے لیے وقت نکالیں گے۔ آج دنیا بھر کی جو پریشانی ہے نا، ہر ایک کو دیکھو تو وہ پریشان ہے، اور پریشانی کی کوئی نہ کوئی وجہ دنیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس مکان بڑا ہو جائے تو سکون مل جائے، خود کا مکان ہو جائے تو سکون مل جائے، بنگلہ ہو جائے تو سکون مل جائے، گھر والوں کا اچھا بزنس ہو جائے تو سکون مل جائے، بچوں کی شادی ہو جائے تو سکون مل جائے، ان کے بچے ہو جائیں تو سکون مل جائے، بچے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، لوئر ہو جائیں تو سکون مل جائے، ان کے اچھے رشتے ہو جائیں تو سکون مل جائے، پھر ان کی شادی ہو جائے تب سکون مل جائے، پھر سکون نہیں ملتا، اب ان کے بچے ہو جائیں تب سکون مل جائے، پھر سکون نہیں ملتا، اب ان کے بچے اچھا پڑھ لکھ لیں تو سکون مل جائے، پھر سکون نہیں ملتا، ارے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے تو سکون مل جائے۔ کہیں نہ کہیں ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ایک واقعہ سناتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، عمل کی نیت سے سنیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور بات سمجھ میں آئے گی، اور میں اور آپ انشاءاللہ ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔
ایک عورت ایک بزرگ کے گھر آئی، اپنی زبان میں سنا رہا ہوں، آ کر کے کہا کہ حضرت کی بیوی سے کہا کہ میں بہت پریشان حال عورت ہوں، حضرت سے ملنا چاہتی ہوں، حضرت کہاں ہیں؟ حضرت تو مسجد میں ہے۔ کب آئیں گے؟ بس ابھی آئیں گے۔ حضرت تشریف لائیں۔ اہلیہ نے کہا کہ حضرت ایک عورت آئی ہے، پریشان حال ہے، بیچاری رو رہی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ بہت اچھا، پردے میں آئی، سلام کیا، حضرت نے سلام کا جواب دیا۔ جی کیسے آنا ہوا فرمائیے؟ حضرت میں بہت پریشان حال عورت ہوں، تکلیف میں ہوں حضرت میں، اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، شاید آپ کی دعا کی برکت سے اللہ میرا مسئلہ حل کر دیں، یا آپ کوئی وظیفہ دے دیں، اللہ میرا مسئلہ حل کر دیں۔ بیٹی کیا پریشانی ہے؟ شوہر وقت نہیں دیتا ہے، محبت نہیں کرتا ہے، گھر آ کر موبائل لے کے بیٹھا رہتا ہے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، یا بڑا مکان نہیں ہے، کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو بتا، بیماری تو بتا۔ اس نے کہا حضرت ایسی تو کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے شوہر کو تو اللہ نے بہت نوازا ہے، ان کی تو فیکٹریاں ہیں، ہمارا بڑا بنگلہ ہے، وہ مجھے وقت بھی دیتے ہیں، مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں، سب بہت اچھا ہے، گھر کا پورا خرچ میرے شوہر اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ مالی تک کو پیسہ میرا شوہر دیتے ہیں، پھر تکلیف کیا ہے؟ حضرت تکلیف یہ ہے کہ مجھے پاکٹ خرچ بہت کم دیتے ہیں، یہ تکلیف ہے۔ حضرت نے سوچا کہ اتنا پیسہ ہے اور اللہ نے اتنا نوازا ہے تو دینا چاہیے، گھر والوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت سمجھے کہ 500-1000 روپے دیتے ہوں گے۔ حضرت نے پوچھا کتنا دیتے ہیں پاکٹ خرچ؟ ارے وہ ایسا روئی۔ حضرت فرماتے ہیں ایسا لگا مجھے کہ اس کے کوئی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہو، ایسے روئی، بلک کے روئی۔ حضرت نے کہا کہ کتنا دیتے ہیں پاکٹ خرچ؟ اس نے کہا حضرت مجھے میرے شوہر مہینے کا پاکٹ خرچ صرف 50,000 ہی دیتے ہیں۔ حضرت تو مسکرانے لگے، 50,000 روپے، 50,000 روپیز، تو گھر کا خرچ آپ چلاتی ہو؟ تو کہا نا وہ تو میرے شوہر دیتے ہیں، میرا پاکٹ خرچ 50,000 ہی دیتے ہیں، اور حضرت یہ ہو نہیں رہتا، اب کیا کروں بتاؤ؟ کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی درخواست کر دے میرے شوہر سے، میرا پاکٹ خرچ بڑھا دے، اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ بیٹی تو پاکٹ خرچ بنانا چاہتی ہے یا تکلیف دور کرنا چاہتی ہے؟ وہ حضرت کو سمجھا رہی ہے، حضرت وہ پاکٹ خرچ بڑھ جائے گا تو تکلیف دور ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، تیرا پاکٹ خرچ تو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 3.5 لاکھ ہو جائے گا نا، تو بھی تیری تکلیف دور ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ بتا کہ پاکٹ خرچ بڑھ جاوے یا تیری تکلیف دور ہو جاوے؟ اس نے کہا حضرت میں تو چاہتی ہوں کہ میری تکلیف دور ہو جاوے۔ 3 کام کر لے بیٹی، انشاءاللہ میرا رب تیری تکلیف دور کر دے گا۔ کیا کروں حضرت؟ بیٹی نماز پڑھتی ہے؟ حضرت نماز پڑھتی ہوں نا، اللہ کا شکر ہے، 4 وقت کی تو ہوتی ہے پابندی سے، کبھی کبھار صبح کی چھوٹ جاتی ہے۔ حضرت جب بستی میں شادی وغیرہ ہو تو پھر 2-4 نمازیں اور چھوٹ جاتی ہے، اور کہیں ہل اسٹیشن پر گھومنے گئے ہو نا تو پھر ساری نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ جو بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ فرمایا کہ بیٹی نماز اللہ کا حکم ہے، نماز تو دین کا ستون ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ساری عبادتیں زمین پہ ملی اور نماز کے لیے معراج پر بلایا، اور اللہ نے آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا، اور وہاں سے آپ نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ بیٹی کعبۃ اللہ کا طواف کبھی رکتا ہے کیا؟ حضرت وہ تو نہیں رکتا۔ بیٹی جب فرض نماز کھڑی ہوتی ہے نا کہ جی تو کعبۃ اللہ کا طواف بھی رک جاتا ہے۔ اے انسان، نماز کی تو وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو روک دیتی ہے، تو تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور تیری صبح کی میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ دیتی ہے؟ گھر کے کام کاج کی کیا حیثیت؟
بیٹی ایک نیت کر لیں، جان تو دوں گی لیکن نماز نہیں چھوڑوں گی۔ پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کس کام کی۔ اس کو سمجھایا بیٹی 5 وقت کی نماز، اور اول وقت نماز ٹال ٹال کے نہیں۔ چائے ٹھنڈی کر کے پیوے تو اچھی لگے، آئس کریم پگھال کر کے کھاوے تو مزہ آوے، دال چاول 2 بجے نکالے اور ٹھنڈے کر کے 4 بجے کھاوے تو مزہ آوے، تو نمازیں ٹال ٹال کر پڑھے تو مزہ آوے۔ کچھ چیزیں فوراً مزہ آتی ہے۔ بیٹی اذان کا جواب دے، اچھی طرح وضو کر، تھوڑی لمبی نماز پڑھ۔ سبحان ربی العظیم رکوع میں 3 مرتبہ پڑھتی ہے، 5 مرتبہ پڑھ لے۔ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھتی ہے، سجدے میں 5 مرتبہ پڑھ لے۔ تھوڑی لمبی نماز پڑھ لے اور دعا کر لے، تھوڑی لمبی نماز پڑھ لے اور دعا کر لے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ اور اس کے بعد دعا کر، انشاءاللہ اللہ تجھے سکون دے دے گا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تیرے دل کے اوپر کا بوجھ اتر جائے گا، تیری پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت ارادہ کرتی ہوں کہ نماز کا اہتمام کروں گی انشاءاللہ۔ دوسری بات، بیٹی پردہ کرتی ہے، حضرت وہی بات، پردہ کرتی ہوں، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، کبھی شادی وغیرہ ہو تو پردہ اتر بھی جاتا ہے، اور کہیں ہل اسٹیشن پہ گھومنے گئے ہو تو پھر پردہ نکل جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹی پکا پردہ کر لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں نے پردہ کیا تھا، ازواج مطہرات نے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے، بنات طیبات نے پردہ کیا تھا۔ ایسی پاک باز عورتیں جب پردہ کریں تو سمجھایا کہ ہم تو گنہگار ہیں، آپ کو بھی پردہ کرنا چاہیے۔ آپ کی تو قبر پر بھی پردہ کیا جاتا ہے تاکہ کسی نامحرم کی نظر آپ پر نہ پڑے، آپ پردہ کر لیجئے۔ چاکلیٹ ہوتی ہے نا 50 پیسے والی، وہ اس کے چھلکے میں اچھی لگتی ہے کور میں، اگر اس کو کور سے نکال دیا جائے نا پھر کیا ہوتا ہے، اس پہ کیڑی آ جاتی ہے، مکوڑے آ جاتے ہیں، مچھر آ جاتے ہیں، اور اس چاکلیٹ کی پوری کشش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر 5 سال کے بچے کو وہ چاکلیٹ دے تو 5 سال کا بچہ بھی وہ چاکلیٹ کھانا پسند نہیں کرتا۔ کیا ہوا؟ فرمایا وہ چاکلیٹ کی پوری کشش ہی ختم ہو گئی، اس کی جان ہی نکل گئی، وہ کور سے ہی نکل گئی، وہ پردے سے ہی نکل گئی۔ بیٹی عورتیں بڑی قیمتی ہے، ہیرے موتی کو چھپایا جاتا ہے، تم اپنے آپ کو چھپاؤ، تم چھپانے کی چیز ہو، تم ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہو۔ بیٹی پکا پردہ کر لے انشاءاللہ۔ حضرت نیت کرتی ہوں پکا پردہ کروں گی۔ بیٹی سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع، ڈیزائن والا نہیں، اسٹون والا نہیں، فیشنیبل نہیں، کلرنگ نہیں، نوجوانوں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچنے والا نہیں، اللہ کی نظر سے گرانے والا نہیں، آخرت برباد کرنے والا نہیں، ایسا پردہ جو تجھے آخرت میں کام آوے۔ اللہ کہے ہاں پردہ میرے لیے کیا تھا، تیرا برقع سیدھا سادہ تھا، ڈیزائن والا نہیں تھا، دکھلاوے والا نہیں تھا، فیشنیبل نہیں تھا، پردہ اس لیے تھا کہ تو اپنے آپ کو چھپا کے آ۔ جب دنیا فیشنیبل برقع پہنتی تھی اس وقت تو سیدھا سادہ برقع پہن کے آئی تھی۔ ایسا پردہ کر جس سے اللہ راضی ہو جائے، ایسا پردہ ہو پتہ نہ چلے بڑی عمر کی عورت جا رہی ہے یا جوان عورت جا رہی ہے۔ پردے کا مقصد ہے اپنے آپ کو چھپانا، نہ یہ کہ اپنے آپ کو مالدار بتانا، نہ یہ کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا، نہ یہ کہ ایسا برقع پہننا کہ پردے کی مذاق ہو جائے اور نہ دیکھنے والے بھی دیکھیں۔ اور اتنا مہنگا اور قیمتی اور اس قسم کی ڈیزائن والا کہ غریب کی بچی دیکھے تو اس کے آنکھ میں آنسو آ جاوے، اور یتیم کی بچی دیکھے تو رو پڑے، کاش میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی ایسا پردہ کرتی۔ پردہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں انشاءاللہ پردہ کروں گی، پورا پردہ؟ کہا جی پورا پردہ۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا حضرت میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، میں پریشان ہوں، بے چین ہوں، حالات میں ہوں۔ حضرت نے کہا تو میری بات تو مان، انشاءاللہ میرا رب تیرے مسئلے کو حل کرے گا۔
تیسری بات، حضرت نے پوچھا بیٹی تیرے گھر میں ٹی وی ہے؟ اس نے کہا ہاں حضرت ٹی وی تو ہے لیکن بند ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹی سانپ کھلا ہو یا بند ہو نقصان دہ ہے، زہر کو گھر میں رکھنا ہی کیوں ہے؟ جس گھر کے اوپر الٹی چھتری ہو نا اس گھر پہ خدا کے سیدھے فیصلے نہیں اترتے۔ اکثر میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کا ماحول عام ہو جاتا ہے۔ بیٹی ٹی وی نکال دے گھر سے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ انتقال ہوتا ہے نا تو یا تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں یا عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جس گھر میں ٹی وی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ تو موت کے وقت تجھے لینے پھر رحمت کے فرشتے آئیں گے یا عذاب کے فرشتے آئیں گے؟ بیٹی اس گھر میں لڑائیاں ہوتی ہے، عاملوں کے چکر ہوتے ہیں، اثرات ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، ایک مشکل گئی دوسری آئی، دوسری گئی تیسری آئی۔ اور سمجھایا کہ جتنا ٹی وی کا ہونا گھر میں برا ہے نا اتنا ہی موبائل میں ٹی وی کا ہونا برا ہے۔ گھر میں ٹی وی ہو اس کا گواہ علاقہ ہے اور موبائل میں ٹی وی ہو اس کا گواہ صرف اللہ ہے، اور جس گناہ کا گواہ صرف اللہ ہو وہ گناہ اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ بیٹی ٹی وی نکال دے، سیریلوں سے اپنی جان چھڑا دے، مصلے کو آباد کر لے، اللہ کی ہو جا۔ تجھے 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 3.5 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ذکر کی ضرورت ہے۔ یہ اندر کی جو بے چینی ہے نا وہ ذکر کی وجہ سے ہے، تو ذکر نہیں کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے حضرت میرے لیے دعا کرنا، انشاءاللہ دعا کروں گا۔ حضرت فرماتے ہیں 4 مہینے کے بعد فون آیا، کہا حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس کا بدلہ جو ہے نا میرا رب آپ کو بہترین اس کا بدلہ دے گا۔ حضرت پورا بوجھ ہلکا ہو گیا، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے دیکھنے لگی، چین، سکون، اطمینان، امن و امان، بہت اچھا لگ رہا ہے حضرت، بہت بہترین اور بہت بیسٹ میری لائف گزر رہی ہے۔ آپ کو کیا بتاؤں حضرت، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ حضرت آپ نے مجھے صحیح ایڈریس بتایا۔ حضرت نے پوچھا کہ بیٹی وہ نماز، حضرت آپ نماز کی بات کرتے ہیں؟ الحمدللہ اب تو میں تہجد گزار ہو گئی ہوں۔ بیٹی پردہ، حضرت وہ تو اسی دن سے طے کر لیا ہے، پہلے بہت پریشانی ہوتی تھی، ہر شادی میں نئے کپڑے خریدنے پڑتے تھے اور لوگوں کے لیے بننا اور سنورنا پڑتا تھا اور کوئی میری تعریف نہیں کرتا تھا، لوگوں کے لیے جیتی تھی، اب اللہ کے لیے جینے لگی، اب نہ نئے کپڑے خریدنے ہیں، شادی میں برقعے میں گئی اور آ گئی، دیکھنے والا کوئی نہیں، لوگوں کے لیے بہت کیا کچھ نہیں ملا، اللہ کے لیے کر رہی ہوں اب سکون مل رہا ہے۔ الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ وہ ٹی وی، وہ تو پہلے ہی دن نکال دیا تھا۔ حضرت نے کہا کہ بیٹی وہ 50,000 روپے تجھے نہیں ہو رہے تھے اس کا کیا ہوا؟ مسکرائی اور کہنے لگی حضرت اب تو صرف 15,000 ہی خرچ ہوتے ہیں، 35,000 روپے بچ جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اب آپ کے شوہر نے دینا بند کر دیے، کم کر دیے؟ کہ نا حضرت میرے شوہر تو پورے 50,000 دیتے ہیں، 2 مہینے میں میرے شوہر نے 2 لاکھ روپے دیے اور میرے 60,000 روپے خرچ ہوئے، 1,40,000 روپے بچ گئے۔ حضرت نے پوچھا کہ وہ 1,40,000 روپے کا کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے علاقے میں کچھ یتیم بچے ہیں، کچھ بیوہ عورتیں ہیں، مجبور ہے، پریشان حال ہے، لاچار ہے، غریب ہے، جب میرے 1,40,000 روپے بچ گئے نا تو میں نے ان یتیموں پہ اور بیواؤں پہ خرچ کر دیے۔ حضرت آش کرنے لگے،
آہا دیکھیے اللہ کی طرف آ گئی، اس کو سکون بھی مل گیا، اطمینان بھی مل گیا، اور زندگی گزارنے کا مزہ بھی آ گیا، اور دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا، اور ساری پریشانیاں بھی دور ہو گئی۔ نمازیں پڑھ رہی ہے، آخرت بن رہی ہے، تہجد پڑھ رہی ہے، آخرت بن رہی ہے، پردہ کر رہی ہے، آخرت بن رہی ہے، اور جو ہے یہ گھر سے ٹی وی نکالا، آخرت بن رہی ہے۔ پہلے 50,000 نہیں ہو رہے تھے، فضول خرچی ہو رہی تھی، اب پیسہ بھی کم خرچ ہو رہا ہے، اور جو پیسہ بچا اللہ خوش ہو گئے، تو اس کا پیسہ کتنی صحیح جگہ لگ رہا ہے، یتیموں پہ لگ رہا ہے اور بیواؤں پہ لگ رہا ہے۔ ہاں جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ عورت 50,000 میں پریشان تھی، کیوں؟ اس کا مقصد دنیا تھا، اس کا مقصد پیسے تھے، اس کا مقصد دنیا کی واہ واہ تھی۔ میری دینی ماؤں بہنوں، جیسے ہی وہ اللہ کی طرف آئی، اللہ کو راضی کرنے لگی، کوالٹی والی لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگی، پردے کا اہتمام کیا، موبائل سے اور گھر سے ٹی وی کو نکالا، اللہ نے اس کی ہر چیز میں برکت دے دی۔ جو نافرمانی کرتا ہے نا، اس کی ہر چیز سے برکت نکل جاتی ہے، اور جو فرما برداری کرتا ہے نا، اس کی ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آج کل جس کو بھی دیکھو اس کی دنیا کی پریشانی ہے، اس کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی یاد کی ضرورت ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آؤ آج کی مجلس میں نیت کرو، طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو راضی کر کے ایک صاف ستھری اور بہترین انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں گے۔ بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کی آمد ہے، آخرت کی تیاری کی بہترین سیزن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے نا، ان سے جا کے پوچھو اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے یہاں بچے نہیں ہیں، 10.5 لاکھ روپے خرچ کر چکے ہو، ابھی تک ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے وہ اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور جن کے یہاں اولاد ہے وہ اولاد کی صحیح قدر نہیں کر رہے ہیں، ان کی اچھی تربیت نہیں کر رہے ہیں، ان کو اللہ کا نام نہیں سکھا رہے ہیں، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے نہیں سکھا رہے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، درخت کی شاخ چھوٹی ہونا، جس طرف مڑا اس طرف مڑ جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد مڑا نہیں کرتی۔ بچے چھوٹے ہیں نا، آپ ان کو دین کی طرف لاؤ، دین کی طرف آ جائیں گے۔ حافظ عالم قاری مفتی بناؤ، کل کو حافظ عالم قاری مفتی بن جائیں گے۔ رمضان میں تراویح پڑھائیں گے، جمعہ میں بیان کریں گے، قرآن شریف کی تفسیر کریں گے، درس قرآن دیں گے، درس حدیث دیں گے، آپ کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے، روتے ہوئے کہ اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی، میرا باپ چلا گیا۔ اور جب قبرستان کا گیٹ بند ہوگا نا، منکر نکیر آئیں گے نا، سارے لوگ باہر نکل جائیں گے۔ اگر آپ کا بیٹا نیک ہوگا، حافظ ہوگا، عالم ہوگا، قاری ہوگا، مفتی ہوگا، وہ قبر پہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اللہ اس ماں نے میرے لیے بہت محنت کی تھی، اس ماں کو معاف کر دے، میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ روزانہ آپ کو ایصال ثواب کرے گا، ورنہ جس طرح ہم ہمارے ماں باپ دادا پر دادا کو بھول گئے، ہماری نسلیں ہمیں بھول جائے گی۔ کیا کسی کو یاد ہے کہ اس نے اپنی پردادی کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ کسی کو یاد ہے؟ کیا خیال ہے ہمارے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ یہ مطلبی دنیا ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری، یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی ہے، 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مطلبی دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، ہر ایک کو اپنی آخرت کی تیاری خود کرنی چاہیے، اللہ کو راضی خود کرنا چاہیے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، نیت کرو انشاءاللہ اولاد کی اچھی تربیت کریں گے۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت خوش تھے. ماں نے کہا بیٹا معین الدین بہت خوش ہے, اماں کیا بتاؤں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا, کتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی, میں خوش نہ ہوں تو کیا ہوں. کہا بیٹا معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے, تیری ماں کا کمال ہے. امی آپ کا کمال کیسے ہے؟ کہا بیٹا معین جب تو چھوٹا تھا نا, کہا جی اماں تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا, یہ اس کا کمال ہے. وضو کرتی تھی, بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلاتی تھی. جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے اور جو ماں سیریل دیکھتی دیکھتی دودھ پلائے, دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اس دنیا میں کیسے کیسے ماں باپ گزرے ہیں. بچوں کے لیے تو ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں. بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں, بچے تو وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر گھر میں نمازیں ہو رہی ہے بچے سجدے کرنے لگتے ہیں, اور اگر ابو نیوز میں اور امی سیریل میں تو بچے کارٹون میں. جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے ویسے بچے پنپتے ہیں اور بچوں کے اندر ویسے اثرات آتے ہیں. ایک ہستی یہاں پر بھی آئی ہے, حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم. حضرت فرماتے ہیں میرے امی ابا حج میں گئے تھے, واقعے کا خلاصہ سنا رہا ہوں. میرے امی ابا حج پہ گئے تھے. جب حج کر کے ریٹرن آئے تو بچوں کے لیے ایک ایک دو دو چیزیں لے کر آئے, ایک ایک دو دو چیزیں لے کر آئے. حضرت فرماتے جب ہمارے امی ابا آئے تو ہم بہت خوش, ہمارے لیے کچھ چیزیں نکلے گی, کچھ ہدیہ نکلے گا, کچھ گفٹ نکلے گا, کچھ انعام نکلے گا. اور ہوا بھی ویسا. میرے بھائی بہن موجود تھے, بیٹا تیرے لیے یہ لائی, بیٹی تیرے لیے یہ لائی. مولانا فرماتے میں خوش ہو گیا. میری ماں کو پتا تھا کہ مجھے گھڑی بہت پسند ہے, تو میرے امی میرے لیے گھڑی لائی ہوگی. حضرت فرماتے ہیں کہ سب بھائی بہنوں کی من پسند چیزیں نکل آئی, میرے لیے کوئی چیز نہیں نکلی. میری آنکھ میں آنسو آ گئے. میں نے کہا امی سارے بھائی بہن آپ کو یاد رہے, میں یاد نہیں رہا آپ کو, میرے لیے بھی کچھ لے آتے. کہا بیٹا سجاد مجھے معلوم ہے تجھے گھڑی بہت پسند ہے, تیرے لیے گھڑی لانے والی تھی. ہر ایک کو جو چیز پسند ہے وہ لے کے آئی, لیکن سجاد جب تیری باری آئی نا تو میں حرم شریف میں گئی اور بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑا اور یوں کہا اللہ میرے بیٹے سجاد سے پوری دنیا میں دین کا کام لے لینا, تیرے لیے میں یہ لے کے آئی. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں ہیں ایسی مائیں, کہاں ہیں ایسے ابو. پھلدار درخت پہ تو پھل ہی آتے ہیں اور کانٹے والے درخت پر تو کانٹے ہی آتے ہیں. ہر ماں باپ چاہتا ہے میرا بچہ ولی ہو جائے, پہلے آپ ولی ہو جاؤ, بچہ آٹومیٹک ولی ہو جائے گا. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ 6 سال کی میری عمر ہے, امی ابو کے ساتھ سویا ہوا ہوں. ابو بھی بڑی ہستی ہے, حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ, حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چلتے تھے, ان کا بڑا اونچا مقام ہے. میری والدہ بھی بہت نیک تھی, امی ابو کے ساتھ سوتا تھا. 6 سال کی عمر تھی, آدھی رات کو آنکھ کھولی تو بستر پہ نہ امی نہ ابو, اور لائٹنگ کا ایسا ماحول نہیں. ارے میرے امی ابو کہاں چلے گئے؟ رات کو تو میرے ساتھ سوئے تھے, ابھی تو نظر نہیں آ رہے. حضرت فرماتے میں اٹھ کے ان کو تلاش کرنے لگا. ایک کونے میں دیکھا کہ مصلی بچھا ہوا ہے اور میری ماں جو ہے وہ اللہ کی یاد میں بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا 6 سال کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے, وہ دیکھو گھر میں. میں نے کہا کہ امی آپ تو مصلی پر ہے, ابو کہاں ہیں؟ حضرت فرماتے اتنے میں تو گھر کے دوسرے کونے سے ہچکی کی آواز آئی, رونے کی آواز آئی. تو میں دوسرے کونے میں گیا تو میرے ابو رو رہے تھے. میں سمجھ گیا کہ گھر میں کوئی نہ کوئی تکلیف ہے, پریشانی ہے. آدھی رات ہے, ابو بھی رو رہے ہیں اور امی بھی رو رہے ہیں.
ریٹرن امی کے پاس آیا، ابو تو رو رہے تھے. میں نے کہا کہ امی کوئی پریشانی آ گئی، کوئی حالات آ گئے، کوئی تکلیف آ گئی؟ ابو بھی رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں، آدھی رات ہے. بیٹا سجاد، یہ اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے. خلاصہ یہ ہے، جو رات میں رویا کرتے ہیں وہ دن میں مسکرایا کرتے ہیں. یہ اللہ کے سامنے اللہ سے لینے کا وقت ہے. اچھا امی، آدھی رات کو اٹھنا اور اللہ سے لینا یہ اتنا ضروری ہے، آئندہ کل سے مجھے بھی اٹھا دیا کرنا، آئندہ کل سے. مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ نا، میری ماں کو مجھ پہ رحم آتا تھا، کبھی اٹھاتی کبھی نہیں اٹھاتی. جب نہ اٹھاوے تو میں روزہ جیسا رکھ لوں، کھانا ہی نہ کھاؤں کہ آپ نے کیوں نہیں اٹھایا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ابو بھی اٹھ رہے ہیں، امی بھی اٹھ رہے ہیں، میں بھی اٹھوں گا، میں بھی اللہ کو یاد کروں گا. فرماتے میری ماں نے دیکھا کہ اس کو نہ اٹھاوے تو یہ تو کھانا ہی نہیں کھاتا ہے. حضرت فرماتے میری ماں نے مجھے اٹھانا شروع کیا، اللہ کا شکر ہے سفر اور حضر میں 50 سال ہوئے میری تہجد ناگا نہیں ہوئی. کہاں ہیں ایسے ماں باپ؟ ہمارے بچے بھی اللہ کے ولی ہوتے اگر ہم اللہ کے ولی ہوتے. آج ابو کو دیکھو تو سنتوں سے دور ہے، گھر میں موبائل میں. امی کو دیکھو تو وہ سیریل میں. قرآن پڑھتے ہوئے ماں نظر نہیں آتی، تسبیح پڑھتے ہوئے ماں نظر نہیں آتی. میری دینی ماں بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ اللہ کی طرف آ جائیں. مزہ آ جائے گی زندگی گزارنے کی، بیسٹ ہو جائے گی لائف، سکون ملے گا. آپ اللہ کی ہو جاؤ، آپ کا شوہر آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کی ساس آپ کی ہو جائے گی، آپ کی بہو آپ کی ہو جائے گی، آپ کی دیرانی آپ کی ہو جائے گی، آپ کی جیٹھانی آپ کی ہو جائے گی، آپ کی نڑن آپ کی ہو جائے گی. صرف آپ اللہ کے ہو جاؤ، سب کچھ آپ کا ہو جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ایک آخری بات سنا دوں، اللہ کرے کہ میں اور آپ اس کو دھیان سے سنیں. میں کاٹھیا واڑ کے سفر میں تھا 2 سال پہلے، سالانہ جلسے چل رہے تھے، میں شیہور میں تھا. ایک مستورات کو کچھ کام تھا ارجنٹ، میں سمجھا کچھ مسئلہ پوچھنے والی ہوگی. فون پہ بات ہوئی، سلام کیا اس نے. میں نے کہا آپ کون اور کہاں سے اور کس وجہ سے مجھے فون کیا؟ اس نے کہا کہ مولانا میں ویسٹ بنگال کی رہنے والی ہوں، 18 سال میری عمر ہے اور 12ویں کلاس کی میں اسٹوڈنٹ ہوں، 12ویں کلاس میں پڑھتی ہوں. آپ کو فون اس کے لیے کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی امی آن لائن قاری کلاس پڑھاتے ہیں. میں نے کہا ہاں. تو میں 2.25 سال سے ٹرائی کر رہی ہوں، میرا داخلہ نہیں ہو رہا ہے اور ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے قرآن کا زیادہ. اور میں آپ کے بیان یوٹیوب سے سنتی تھی لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کی امی ہے. کسی نے بتایا تو میں نے تلاش کر کے آپ کو فون کر دیا. میں آپ کی احسان مند رہوں گی اگر آپ آپ کی امی کے پاس میرا داخلہ کرا دیں تاکہ میرا قرآن صحیح ہو جائے اور میری نمازیں صحیح ہو جائے اور مجھے زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے. میں نے اس کو کہا کہ میرا امی تو ان کو پڑھاتے جو پڑھ کے آگے پڑھا سکے 400-500 کو، ایسے انجینوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے پاس وقت کہاں ہے، وہ تو بہت بیزی ہیں. اگر آپ کے اندر ایسی کوئی بات ہو، کوئی خوبی ہو تو بتاؤ، اخلاص میں آپ کے کمی نہیں آئے گی، میں امی کو بتاؤں گا، انشاءاللہ امی آپ کو پڑھا دیں گے. اس نے کہا مولانا ہمارے یہاں تو زیادہ ماحول بھی نہیں ہے اور میں تو ویسے ہی اسٹوڈنٹ ہوں، 12ویں کلاس پڑھتی ہوں اور ایسی میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. اچھا کوئی بات نہیں، میرے لیے دعا کر دینا. میرے دل میں خیال آیا کہ ویسٹ بنگال جیسا ماحول ہے اور لڑکی 12ویں کلاس میں پڑھ رہی ہے، اسکول کا ماحول اچھا نہیں ہے اور وہ قرآن سیکھنا چاہتی ہے اور میں اس کی کوئی رہبری بھی نہیں کرتا. میں نے کہا انشاءاللہ یہ آپ کا نمبر امی کو دیتا ہوں، پھر بھی دیکھو فون رکھ رہا ہوں، اگر کچھ بات آپ کے اندر ہو تو بتا دو. آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا قرآن سیکھنے کا؟ میں امی کو بتاؤں گا، انشاءاللہ میرے امی کے پاس آپ کا داخلہ ہو جائے گا. میں تو سویا ہوا تھا. اس نے مجھے کہا مولانا پھر سنو،
میں نے کہا سنا. رونے جیسی ہو گئی. کہا مولانا. میں نے کہا جی میں نے اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کی ہے, سچا پیار کیا ہے, بولے سچا عشق کیا ہے. سچی محبت کس کو کہتے ہیں؟ اس کا زیادہ وقت مصلی پر گزرے ہیں, اس کی نظر اللہ پہ جم جاوے ہیں, اور وہ آخرت کی تیاری پہ لگ جاوے ہیں, اور دنیا کی پیسوں کی چیزوں کی اور سونے چاندی کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں سے نکل جاوے ہیں, اور انسان جس سے محبت ہوتی ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. میں تو تعجب میں رہ گیا, بیٹھ گیا کہ یہ کتنا بڑا جملہ کہہ گئی. میں نے کہا کہ آپ نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سچی محبت کی, ذرا مجھے بھی تو بتاؤ. وہ کہنے لگی مولانا الحمدللہ میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں, 10,000 مرتبہ. میں اور ہل گیا. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے کہنے لگی مولانا آج پیر کا دن ہے نا. میں نے کہا ہاں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کے روزے رکھتے تھے نا. میں نے کہا جی الحمدللہ میں بھی پیر جمعرات کے روزے رکھتی ہوں. جتنی سنتیں مجھے معلوم ہیں میں مولانا ہر سنت پہ الحمدللہ عمل کرتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرتے تھے نا, میں قیلولہ کرتی ہوں. آپ رات وضو کے ساتھ سوتے تھے نا, میں رات وضو کے ساتھ سوتی ہوں. میں نے کہا کہ آپ نے اللہ سے کیا محبت کی؟ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے بہت محبت کی, اللہ سے کیسے محبت کی؟ اس نے کہا کہ مولانا میں 4 بجے کا الارم رکھتی ہوں, 4 بجے کا. آج تک 4 بجے اٹھی ہی نہیں. 3 بجے ایسا لگتا ہے مجھے کوئی کہتا ہے اٹھ, یہ اللہ کے عاشقوں کے اٹھنے کا وقت ہے, تو بستر مجھے اچھال دیتا ہے مولانا. پھر جب دنیا مزے سے میٹھی نیند سوتی ہے نا, اس وقت میں مصلی پہ آ جاتا. 8 یا 12 رکعت تہجد کی پڑھتی ہوں. اشراق تک میں 3,000 درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں. اللہ خوش. اشراق کے بعد میں گھر کا کام کاج کر لیتی ہوں, میرا امی خوش. اسکول جاتی ہوں تو میرے 90 اپ آتے ہیں, اسکول والے خوش. پھر گھر آتی ہوں, کھانا کھاتی ہوں. عصر کے بعد امی کو کہتی ہوں امی میں مصلی پہ چلی جاؤں, میرا سب کام ہو گیا گھر کا. میری ماں کہتی ہے جا بیٹی مصلی پہ چلی جا. مولانا مصلی پہ آ جاتی ہوں, درود شریف پڑھنا شروع کرتی ہوں. کبھی کبھار مدینہ منورہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستانے لگتی ہے تو روتے روتے میری مغرب ہو جاتی. پھر مغرب سے عشاء کا وقت کھانا بنانا, گھر کے کام کاج, عشاء کے بعد کھانا. پھر میں رات میں 11:30 بجے تک مصلی پہ رہتی ہوں. میں نے کہا کہ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اس جوانی میں, اسکول کے زمانے میں اللہ اس کے رسول سے ایسی محبت, ایسا پیار, ایسا عشق, ایسی آخرت کی تیاری, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگی مولانا فائدہ, میں جو کہتی ہوں اللہ وہی کر دیتے ہیں. پوری اسکول میں کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے, تلاش کرنے پر نہ ملے, اور مجھے آ کر کے کہیں اور میں کہوں کہ اللہ اس کی فلاں چیز ملا دیجئے تو 2 منٹ میں مل جاتی ہے. مولانا میں نے کوشش کی اللہ کے ہونے کی تو اللہ میرے ہو گئے, اور میں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ رہی ہوں. مولانا میں بہت خوش نصیب عورت ہوں. میں نے کہا اور اسکول کا ماحول کیسا ہے؟ اس نے کہا اسکول کی ساری لڑکیاں میرے سے اچھی ہیں, میں کسی کے عیب نہیں دیکھتی ہوں. ساری لڑکیاں میرے سے اچھی ہیں. میں پردے میں جاتی ہوں, اپنے فری وقت میں درود شریف پڑھتی رہتی ہوں. میں نے کہا کہ میں بھی آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں کہ رات کو اٹھوں, اتنے درود شریف پڑھوں, اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کروں. تو آپ کا داخلہ تو بعد میں ہوگا, میں کیا کروں آپ کے جیسا بننا ہو تو؟ اس نے کہا مولانا میں تو آپ کے بیانات سنتی ہوں یوٹیوب سے. میں کہا بیان کرنا ہی اصل تھوڑی ہے, بیان تو پنڈت لوگ بھی کر دیتے ہیں, اچھی اچھی باتیں, اچھی اچھی نظمیں. اصل تو عمل ہے, زندگی تو عمل سے بنتی ہے. ہم تو بول رہے ہیں, آپ تو عمل کر رہے ہیں.
اس نے کہا کہ مولانا لاک ڈاؤن میں کچھ اسلامی کتابیں میرے ہاتھ لگ گئی تھی، اس کو پڑھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنی چاہیے۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی رب کریم میں آپ سے اور آپ کے نبی سے سچی محبت کرنا چاہتی ہوں۔ مولانا میں درخواست کرتی رہی، اس رب کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے مجھے قبول کر لیا۔ آپ بھی درخواست کرتے رہو، کیا پتا وہ آپ کو بھی قبول کر لے۔ پھر میں نے امی سے درخواست کی تو اس کا داخلہ ہو گیا، وہ ابھی حافظہ بھی بن رہی ہے اور قاریہ بھی بن رہی ہے۔ بہت مختصر وقت میں یہ بات ہوئی، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو سنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی کیسی عورتیں ہیں، کیا آخرت کی تیاری کر رہی ہے، کیا سوچ ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، او میری ویراول کی دینی ماؤں بہنوں، کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر کی پہلی رات نہیں آنے والی ہے؟ کیا اللہ سے ملاقات نہیں ہونے والی ہے؟ کیا آپ کے شوہر اور بچے سب کا انتقال نہیں ہوگا؟ کیا 100 سال کے بعد یہ کوئی دنیا میں ہوگا؟ کیا یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اور نعمتیں ان بچوں کو کچھ کام آئے گی؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ آؤ اللہ کی طرف، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ کوئی ایک بالش آتا ہے، اللہ 2 بالش آتا ہے۔ کوئی چل کے آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کے متوجہ ہوتی ہے۔ وہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے۔ معافی مانگنے والے کہاں ہیں؟ رونے والے کہاں ہیں؟ پینسل کا لکھا ربڑ سے مٹ جاتا ہے، قلم کا لکھا وائٹنر سے مٹ جاتا ہے، کپڑے میلے وہ سرف سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اے انسان تو سچی توبہ کر لے، خدا تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایسا کریم اللہ، ایسا رحیم اللہ، ایسے پیارے اللہ، ایسے شفیق اللہ، ایسے مہربان اللہ، ہم سے محبت کرنے والے اللہ، ہم اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ قبر کے اندھیرے میں کون کام آئے گا؟ موت کے وقت کون کام آئے گا؟ کتنی عورتیں قبرستان میں سوئی ہوئی ہے، ایک ایک سبحان اللہ کی محتاج ہو چکی ہے، آج ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں، یاد کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں۔ پتہ نہیں ان کی قبر جنت کا باغ بنی ہے یا جہنم کا گڑھا بنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، لوگوں نے درخواست کی حضرت اللہ سے دعا کر دو آسمان سے پانی برس جائے، بارش برس جائے۔ انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہے، چلو جنگل میں گئے، دعا کی۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو جو مجمع لے کے آیا ہے نا، اس میں ایک آدمی ہے، وہ بہت گنہگار ہے، وہ 40 سال سے، 1 2 4 5 سال سے نہیں، 40 سال سے لگاتار گناہ ہی کر رہا ہے۔ تو اعلان کر میں نے اس کی وجہ سے بارش روکی ہے، اے موسیٰ اس گنہگار کی وجہ سے بارش روکی ہے، تو اعلان کر وہ گنہگار اس مجمع میں ہے، وہ نکلے گا نہیں، میں آسمان سے پانی برساؤں گا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اعلان کیا دیکھو اللہ نے مجھے بتایا ہے اس مجمع میں ایک گنہگار بندہ ہے جو 40 سال سے لگاتار گناہ کر رہا ہے، اگر ایسا کوئی ہو تو وہ اس مجمع سے نکل جائے۔ اس کی وجہ سے انسان تو انسان، جانور بھی پریشان ہے، اور خدا نے بارش روک رکھی ہے اس کی وجہ سے۔ وہ جو بندہ تھا نا، وہ سمجھ گیا، گھبرا گیا، ڈر گیا، دل میں کہنے لگا اللہ پاک میری توبہ، اللہ پاک سوری، میرے سے غلطی ہو گئی نا، اللہ میرا نام مت بتانا موسیٰ علیہ السلام، پورے مجمع میں بے عزتی ہو جائے گی میری۔ تھوڑی دیر ہوئی، کوئی نکل ہی نہیں رہا ہے، اتنے میں آسمان سے پانی برسا، ارے موسلا دھار بارش، رحمتوں والی بارش۔ جیسے ہی بارش ہوئی تو لوگ اپنی اپنی جگہ پہ، کوئی کھیت میں، کوئی کہاں، سب اپنے کام کاج میں لگ گئے، چلو بارش ہو رہی ہے اپنا کام نکال لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ نے کہا تھا اس مجمع میں سے ایک بندہ باہر نکلے گا، میں اس سے بہت ناراض ہوں، وہ نکلے گا پھر پانی برساؤں گا، تو کوئی تو نکلا نہیں اور آپ نے پانی برسا دیا، بارش برسا دیا۔ موسیٰ وہ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا نا، اسی کی وجہ سے برسا دیا۔ ارے وہ 40 سال کا گنہگار جس کی وجہ سے بارش روک رکھا تھا، اسی کی وجہ سے برسا دیا۔ ہاں موسیٰ اسی سے خوش ہو کے برسا دیا، تو نے اعلان کیا نا، تو اس نے دل سے معافی مانگ لی اور مجھ سے صلح کر لی۔
تو میری رحمت کا دریا جوش میں آیا، میں خوش ہو گیا، اس سے خوش ہو کے میں نے آسمان سے پانی برسا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس بندے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے جس نے آپ سے صلح کر لی، جس نے 40 سال تک گناہ کیے تھے۔ ارے کتنا پیارا جواب دیا، کیا بہترین جواب دیا۔ کہا موسیٰ وہ 40 سال تک گناہ کرتا رہا، تب تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو وہ توبہ کر کے میرا ہو چکا ہے، اب کسی کو بتا دوں گا کیا؟ نہیں بتاتا میں اس کا نام۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، صاف دل ہے، ان کو نہیں بتا رہے۔ کہاں سے لاؤ گے ایسے اللہ، ایسے معاف کرنے والے اللہ، ایسے پیار کرنے والے اللہ، ایسے شفیق اللہ، ایسے مہربان اللہ؟ او میری دینی ماؤں بہنوں، یہ بیان نہیں ہے، یہ درد دل ہے۔ میں اور آپ اللہ کے ہو جائیں، میں اور آپ تہجد گزار ہو جائیں، میں اور آپ نیک ہو جائیں، آخرت بن جائیں، آخرت کی تیاری ہو جائیں، یہ بے چینی اثرات تکلیف بلا مصیبت سب ختم ہو جائیں، ہم اللہ کے ہو جائیں، سب ہمارے ہو جائیں، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ آنے لگے۔ ہمارے یہاں ایک مستورات 19 سال کی عمر ہے، کچھ دنوں میں کئی مرتبہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہوئی۔ میرے امی نے اس کو پوچھا بیٹی یہ کچھ دنوں میں تجھے کئی مرتبہ زیارت ہوئی تو کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ آپا رات میں جب دنیا میٹھی نیند سوتی ہے نا، اس وقت میں مصلی پہ اپنے رب کو یاد کرتی ہوں، اور اس کے بعد سے تہجد پڑھنا شروع کرتی ہوں تو رات سونے تک، اس کے بعد سے میں درود شریف پڑھنا شروع کرتی ہوں تو رات سونے تک میں درود پاک پڑھتی رہتی ہوں۔ درود شریف کو میں نے اپنا وظیفہ بنا لیا ہے، اس کی برکت سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مرتبہ زیارت نصیب ہوئی۔ ہم لوگ بھی نیت کریں، ساری مائیں بہنیں نیت کریں کہ انشاءاللہ کم سے کم پورے 24 گھنٹے میں 1500 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 18 سال کی لڑکی تو 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ رہی ہے، ہم کم سے کم 1500 تو پڑھ لیں۔ نیت کریں انشاءاللہ پڑھیں گے، آخرت کی تیاری کریں گے اور اللہ کی محبت میں جئیں گے اور اللہ کی محبت میں مریں گے۔ آج تک دنیا والوں کے لیے جیے، پیسوں کے لیے جیے، چیزوں کے لیے جیے، گھر میں یہ چیز بسے، یہ بنے، یہ آوے، یہ ہوئے، وہ ہوئے، اس کے لیے جیے، کچھ نہیں ملا سوائے بے چینی کے، کوئی عزت نہیں ملی سوائے بے عزتی کے۔ اب انشاءاللہ اللہ کے لیے جی کر کے دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجئے۔